السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا قصہ بہت ہی خوبصورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے زمین خریدی۔ زمین خریدنے کے کچھ دیر بعد جب وہ اپنی زمین میں ہل چلا رہا تھا تو وہاں سے ایک سونے کا مٹکا نکلا۔ اس آدمی نے مٹکے کو اٹھایا اور بھاگتا ہوا اس آدمی کے پاس آیا جس سے زمین خریدی تھی۔ جا کر کہا، بھائی یہ آپ کی زمین سے سونے کا ایک مٹکا نکلا ہے اور میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، یہ مٹکا نہیں خریدا، لہٰذا یہ مٹکا تم اپنے پاس رکھ لو۔ اور اب جس سے زمین خریدی تھی وہ بھی مٹکا نہیں لے رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین بیچ دی ہے، اب جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہے، زمین سے جو بھی نکلا ہے وہ تمہارا ہے۔ اب جس نے زمین خریدی ہے وہ بار بار مسلسل انکار کر رہا ہے کہ یہ مٹکا میں نے نہیں خریدا، میں نے زمین خریدی تھی، لہٰذا یہ زمین سے قیمتی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، آپ اپنے پاس رکھو۔ زمین بیچنے والا، زمین خریدنے والا دونوں مسلسل انکار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا جھگڑا طول ہوا، لمبا ہوا، بڑا۔ تو یہ قصہ لے کر اپنے وقت کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے، جو اس وقت کے نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ سارے کا سارا قصہ سنایا کہ میں نے اس سے زمین خریدی ہے، زمین خریدنے کے بعد ہل چلایا، ہل چلاتے چلاتے یہ زمین سے ایک مٹکا نکلا ہے، لہٰذا یہ مٹکا اس کا ہے۔ بیچنے والا کہتا ہے میں نے زمین بیچ دی ہے اور جو کچھ بھی ہے اب اس کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ ساری کی ساری گفتگو سنتے ہیں اور فیصلہ دیا، فرمایا انکحوا الغلام الجاریہ۔ سوال کیا کہ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ ایک شخص کہتا ہے میرا بیٹا ہے، دوسرا کہتا ہے میری بیٹی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں انکحوا الغلام الجاریہ وَأَنفِقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا، کہ تم ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو اور اس نکاح کے اوپر یہ مٹکا جو سونے کا ہے وہ خرچ کر دو۔ نکاح کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو وہ اللہ جل شانہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ تو سامعین محترم، سامعین و ناظرین، دیکھیے بنی اسرائیل کا یہ قصہ تو ہم نے سن لیا، سننے کے بعد ہمیں سکون بھی ہوا، اطمینان بھی ہوا، راحت بھی ملی۔ اب یہ صرف اور صرف قصے کہانیاں نہیں ہوتے، اب ہم دیکھیں کیا ہم بھی ایسے امانت دار ہیں؟ ہمیں راستے سے یا اپنے کلاس روم سے یا کہیں سے بھی ہمیں کوئی چیز مل جائے تو کیا ہم اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اس کے مالک کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ پین، یہ کاپی، یہ بک کس کی ہے، یہ مجھے پیسے ملے ہیں یہ کس کے ہیں؟ یا اگر ہم نے کسی سے کوئی چیز لی ہو اور ہم وہ چیز اسی امانت داری سے واپس لٹائیں، ہم کیا ایسا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جانے لگے تو رات کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کہا علی
یہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، صبح ہوگی یہ امانتیں لوگوں کی واپس لٹا کر آپ بھی مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کر لینا۔ اب آپ سے سوال ہے، یہ امانتیں کس کی تھیں؟ یقیناً یہ امانتیں انہی لوگوں کی تھی جو دن رات صبح و شام میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا کرتے، ظلم و ستم کیا کرتے، کبھی صحابہ کرام کو، کبھی آپ کو، بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کیفیت کو دیکھ کے آپ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ کی طرف رخصت ہوئے۔ تو سامعین و ناظرین، ہمیں یہ قصے جو سننے کو ملتے ہیں، ہم نے ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، سبق سیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو امانتوں کو ادا نہیں کرتا، میرے محبوب پیغمبر نے اس کو منافقین کی صفت میں شامل کیا ہے۔ ہم بھی ایک امانت دار شخص بنیں، اپنی اولاد کو امانت داری کا حکم دیں، اپنے دوستوں کو، اپنے باقی کلاس فیلوز کو امانت داری کا حکم دیں، نہ کہ ایک خائن مسلمان بنے۔ خیانت سے، دھوکہ بازی سے، فراڈ سے بچنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، اللہ مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ رب العزت آپ کو رحمتوں برکتوں سے نوازے، اور اللہ رب العزت آپ کو صحت و تندرستی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں، دوستوں میں شیئر بھی کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔